بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کے سلسلے کی نئی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محاصرہ کرنے والوں کا فرار اور مسلم بن عقیل کی بے کسی۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنیں تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگ گئیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابو عباب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں سراسیمہ پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت دعا کے گھر پہنچے۔ ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے ان سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ مسلم خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم خاموش رہے تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت مسلم نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہے۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ جب اس نے اصرار کیا تو اس شرط پہ بتایا کہ کسی کا اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور اب محل کے ارد گرد نہیں ہے تو اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد اپنے محل سے نکل کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خاص آدمیوں کو بٹھایا اور اعلان کرایا سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا کہ ابن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنے پولیس کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھر والوں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے دوران جب اس عورت کے لڑکے نے محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اسعس کو اس کا پتہ بتلا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اسعس کو اور اس نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اسعس کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل کا 70 سپاہیوں سے اکیلے مقابلہ۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے تو پھر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے، گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان سب کے وردوں کا تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد اسعس نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے نہ تمہیں ماریں گے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری۔ مسلم بن عقیل 70 سپاہیوں کا اکیلے مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اسعس نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اسعس کے ساتھیوں میں عمرو بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑ لیا جائے تو اس کو روکنے کا حق نہیں۔ مسلم بن عقیل کی حضرت حسین کو کوفہ آنے سے روکنے کی وصیت۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا،
بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میرے خط لکھنے کی وجہ سے بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اسعد سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع دے کر یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اسعد نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ محمد بن اسعد نے وعدے کے مطابق حضرت حسین کو روکنے کے لیے ایک آدمی کو خط دے کر بھیجا۔ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اسعد کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین نے فرمایا، جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور اپنی امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اسعد ابن عقیل کو لے کر محل میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اسعد خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ محمد بن عقیل کی شہادت اور وصیت۔ مسلم بن عقیل پہلے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ محمد بن اسعد کا امن دینا کوئی چیز نہیں، ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ داری ہے، میں اس رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہیں کی۔ ابن زیاد نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا، کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہے جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت حسین کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے اس کی وصیت پوری کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین کا معاملہ، اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کا مکالمہ۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم و نسق اور ایک کلمہ تھا، تم سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ ڈال دیا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، یہ معاملہ نہیں، بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کا خون ناحق بہا دیا اور یہاں کے عوام پر کسرا و کیسر جیسی حکومت کرنی چاہی، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ انصاف قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصہ ہو کر مسلم بن عقیل کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم بن عقیل خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو محل کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل اوپر لے جائے گئے۔ وہ تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے مطابق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو اور جس پر بھی تمہیں حسین کی تائید کا شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوا اس شخص کے جو تم سے مقابلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔